سیاسی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے فوجی قیادت کا بھی فقدان ہوتا ہے. کوئی مسلمان جنرل اور کمانڈر اس لیول پر نہیں ہوتا کہ صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے. امت مسلمہ کے اندر دہشت گرد فرقے، حشاشین یا اساسنز پیدا ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو تمام سیاسی قیادت کو خنجر کی نوک پر قتل کر رہے ہوتے ہیں. اس افراتفری میں امت غم و غصے کا شکار تو ہوتی ہے. دکھ اور مصیبت کی یہ گھڑی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص تائید نہ ہوتی تو امت مسلمہ کبھی بھی اس طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آئیے پہلے اس زمانے کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں کچھ بات کر لیں. بنیادی طور پر اس زمانے میں جنگیں قلعوں کے آس پاس ہوا کرتی تھیں. ہر شہر کا ایک قلعہ ہوتا تھا اور قلعے کی فصیل، اور فصیل کے اندر اور باہر محافظین کی جماعت. جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا تھا تو اس کا محاصرہ کر لیا جاتا تھا، اس کی سپلائی لائنز کاٹ لی جاتی تھی، اور پھر اندر والے چاہے باہر نکل کر مقابلہ کریں یا اندر ہی بیٹھ کر ایک دفاعی جنگ لڑیں، دونوں صورتوں میں یہ جنگ جاری رہتی تھی. دشمن کی فوجوں پر حملہ کرنے کا ایک آسان طریقہ ایمبوش بھی تھا، یا کمین لگا کر، کہ اگر وہ ایک قلعے سے دوسرے قلعے کے درمیان دشمن کی فوجیں مارچ پر ہوتی تھی تو ان کو گوریلا جنگ کے ذریعے ہراس بھی کیا جا سکتا تھا، ان کی سامان رسد اور سپلائی لائن کو بھی کاٹا جا سکتا تھا، اور براہ راست دشمن کے فلینکس پر حملہ کر کے اس کو شدید نقصان پہنچایا جاتا تھا. اور تیسرا طریقہ کار بذات خود براہ راست کھلے میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہو کر طاقت کے بل پر فیصلہ کرنا. 1099 میں بیت المقدس شریف کے فال ہونے کے بعد تقریباً 10 سال تک مسلمان کوئی مزاحمت ڈیولپ نہیں کر سکے. تقریباً 1110 میں سلجوق سلطانوں نے اپنا ایک گورنر موصل کی طرف روانہ کیا جن کا نام مودود تھا. مودود وہ پہلے گورنر تھے کہ جنہوں نے صلیبی ریاستوں کے خلاف ایک باقاعدہ مہم جوئی شروع کی، اپنے لشکر کو منظم کیا اور کاؤنٹر اٹیک کیا. طویل عرصے تک مسلمان اس جنرل کا انتظار کر رہے تھے کہ جو آ کے براہ راست صلیبیوں سے متصادم ہو اور بیت المقدس شریف کو دوبارہ مسلمان سلطنت میں شامل کیا جا سکے. سب سے پہلا جنرل جس نے مسلمانوں کی طرف سے صلیبیوں کا مقابلہ کیا وہ موصل کے گورنر مودود تھے. انہوں نے کئی جنگوں میں شدید شکست دی اور مسلمانوں کو پہلی دفعہ یہ امید ہو چلی کہ اب مسلمان صلیبیوں کو شام اور فلسطین سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن قدرت تو کچھ اور منظور تھا. ایک دہشت گرد اساسن کے خنجر سے مودود بہت جلدی شہید کر دیے گئے. صلیبیوں کے خلاف کاؤنٹر اٹیک شروع ہوتے ہی تھوڑے ہی عرصے بعد مودود کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا. اب سلجوق لشکر سے ایک اور مجاہد سامنے آتا ہے جس کی تربیت مودود نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی. ان کا نام عماد الدین زنگی تھا. 1128 میں عماد الدین زنگی کو موصل کا گورنر مقرر کیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل ہوتا ہے کہ صلیبیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز کریں اور ان کو مسلمان علاقوں سے باہر نکالیں. اگلے 20 سال تک عماد الدین زنگی امت مسلمہ کی ننگی تلوار کی حیثیت سے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کا دفاع کرتے ہیں. یہ وہی عماد الدین زنگی ہیں کہ جن کا بیٹا تاریخ میں نور الدین زنگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. عماد الدین زنگی کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درویش اور فقیر جنرل امت مسلمہ کو تحفے میں پیش کیا. جس وقت عماد الدین زنگی نے حکومت سنبھالی اس وقت شام اور فلسطین کے تقریباً تمام قلعے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر صلیبیوں کے پاس جا چکے تھے. عماد الدین کو 3 اطراف سے جنگ لڑنا پڑ رہی تھی. ایک طرف صلیبی تھے جو چڑھے چلے آ رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کی صفوں کے اندر اساسن دہشت گرد موجود تھے جن سے تمام مسلمان قیادت کو خطرہ تھا، اور تیسری طرف فاطمی خلافت اور دوسرے تمام وہ ترک سلاطین کہ جو اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے خلافت عباسیہ کے جرنیلوں سے جنگ کرتے رہتے تھے. حد تو یہ تھی کہ اس خانہ جنگی میں کئی سردار صلیبیوں سے مدد مانگتے تھے عماد الدین زنگی کے خلاف. اسی طرح 1140 میں دمشق کے مملوک حکمران نے صلیبیوں سے مدد طلب کی اور عماد الدین زنگی کو مملوکوں اور صلیبیوں کی کمبائنڈ فوج کے ساتھ جنگ کرنا پڑی. مگر ان تمام مشکلات کے باوجود عماد الدین صلیبیوں کو پے در پے شکستیں دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اساریب کے مقام پر اتنی شدید شکست دی گئی صلیبی فوج کو جو بیت المقدس سے نکل کر دوسرے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہی تھی کہ اس کی ہڈیاں 60 سال تک اساریب کے میدان میں عبرت کا نشان بنی رہی. 1144 میں عماد الدین زنگی نے الروحہ کے قلعے کو فتح کیا. پچھلے 50 سال میں یہ پہلا قلعہ تھا جو مسلمانوں نے صلیبیوں سے چھینا، اور آغاز تھا اس کاؤنٹر اٹیک کا کہ جب مسلمان پے در پے قلعے چھیننا شروع ہوئے
اور सलीबियों को फलस्तीन से बाहर निकालने का अमल शुरू हो गया। ईसाई नाइट्स में इमादुद्दीन जंगी की शोहरत उनकी गैर मामूली दलेरी की वजह से थी। तिब्रिया पर एक हमले में आप नाइट्स के लश्करों को चीरते हुए निकल गए और तिब्रिया के मेन दरवाजे पर पहुंचकर अपना नेजा उसमें गाड़ दिया और इसी तरह इनके लश्कर के बीच में से होते हुए वापस अपनी सफों में पहुंच गए। इमादुद्दीन जंगी की इस जुर्रत और दलेरी ने पूरी ईसाई दुनिया को दहशत में मुब्तला कर दिया और उन्होंने साजिश शुरू की कि किसी तरह इमादुद्दीन से भी जान छुड़ाई जाए। इनके एक तुर्क गुलाम को पैसे देकर इस बात पर राजी कर लिया गया कि वो इमादुद्दीन को शहीद कर दे और इसी तरह तकरीबन 1146 के आसपास इमादुद्दीन जंगी को भी शहीद कर दिया गया। इमादुद्दीन ने शाम में जब बालबक का किला फतह किया तो वहां का गवर्नर नजमुद्दीन अयूब को मुतय्यन किया। नजमुद्दीन अयूब को तो हम लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इनका जलील कद्र बेटा उन बासादत मुजाहिदीन में से है कि जिसको बैतुल मक़दस शरीफ की फतह की सादत नसीब हुई, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। इमादुद्दीन जंगी ने जंगी डायनेस्टी की बुनियाद रखी और इनका सबसे बड़ा कारनामा यह था कि इन्होंने अरबों और तुर्कों को इकट्ठा करके मुत्तहिद किया और सलीबियों के खिलाफ एक बाकायदा फौजकशी शुरू की। इसके साथ साथ इन्होंने ऐसे जर्नैलों की एक खेप तैयार की जिसने आइंदा आने वाली नस्लों में उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए तलवार बुलंद की। 1146 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी अपने वालिद इमादुद्दीन जंगी की जगह जंगी सल्तनत के तख्त पर बैठते हैं और उस मिशन को जारी रखते हैं जो उनके शहीद बाप ने शुरू किया था। नूरुद्दीन जंगी उम्मत मुस्लिमा के दरवेश तरीन, मुत्तकी तरीन और एक वली अल्लाह जर्नैल और सिपासालार थे। मौरखीन ये लिखते हैं कि नूरुद्दीन जंगी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद उम्मत मुस्लिमा के मुत्तकी तरीन सरबराह थे। इनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना गहरा रूहानी ताल्लुक था कि जिसकी सिर्फ एक मिसाल आज तक उम्मत मुस्लिमा के लिए मिसले राह बनी हुई है। नूरुद्दीन जंगी ने इसी दौर में वो ख्वाब देखा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और नूरुद्दीन जंगी को हुक्म देते हैं कि मदीने का सफर किया जाए कि वहां पर दो सलीबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इस ख्वाब को देख के नूरुद्दीन जंगी बेचैन हो जाते हैं और सदका और खैरात करते हैं और उलमा से पूछते हैं कि इसकी तफसीर बयान की जाए। मुसलसल कई मरतबा जब ये ख्वाब आता है और आपको दो शक्लें भी दिखाई जाती हैं उसमें, तो आप बेचैन हो जाते हैं। उलमा मशवरा देते हैं कि यकीनन मदीने में कोई मुसीबत आ पड़ी है, आप सफर कीजिए और मदीना पहुंचिए। नूरुद्दीन जंगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बिशारत और उस हुक्म पर अपनी फौज को लेकर तेजी से मदीने का सफर करते हैं। बताया यह जाता है कि दमिश्क से मदीना 25 दिन का सफर था। नूरुद्दीन जंगी उसको 16 दिन में तय करते हैं और मदीना पहुंचकर वाली मदीना से मुलाकात करते हैं और तमाम अहले मदीना को खाने की दावत की जाती है और उसमें उन शक्लों को पहचाना जाता है कि जो इनको ख्वाब में दिखाई गई थी। जब वो दोनों शक्लें तमाम अहले मदीना में इनको नहीं मिलती तो वो सख्त बेचैन हो जाते हैं और वाली से सवाल करते हैं कि क्या कोई और शख्स बाकी रह गया है कि जो हमारी दावत में ना आया हो। वाली जवाब देता है कि सिर्फ दो मुसलमान राहिब और नेक और दरवेश मुत्तकी लोग मौजूद हैं कि जो कुछ फासले पे मस्जिद नबवी शरीफ से एक मकान में रहते हैं और वो कभी ना कहीं बाहर निकलते हैं ना किसी से मिलते हैं और हर वक्त अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं। नूरुद्दीन ने उन दोनों को अपने पास बुलवाया और जब उनकी शक्लें देखी तो देखते ही पहचान गए कि ये वही शक्लें हैं कि जो उनको ख्वाब में दिखाई गई थी। इन दोनों अफराद को वहीं ठहराकर आप उनके घर पर जाते हैं और जब तलाशी लेते हैं तो एक सुरंग नजर आती है कि जो खोदती हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की तरफ जा रही थी। उस सुरंग में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी पहचान लेते हैं कि यह सुरंग रोज़े मुबारक की बेहुरमती के लिए खोदी गई है। वापस आते हैं और जलाल में उनसे सवाल करते हैं कि बताओ ये तुम्हारा मकसद क्या था। इस पर वो दोनों सलीबी कहते हैं कि हमको हमारे बादशाह ने इस जिम्मेदारी के साथ भेजा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक तक सुरंग खोदकर जस्ते मुबारक को निकाल लिया जाए और उसको सलीबियों के पास पहुंचा दिया जाए। इस नापाक जिसारत का सुनकर सुल्तान के तन बदन में आग लग जाती है, जलाल में आ जाते हैं
اور اپنے ہاتھ سے ان دونوں صلیبیوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کی لاشوں کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حکم دیتے ہیں کہ روضہ مبارک کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی جائے کہ زمین سے پانی نکل آئے اور اس کو سیسے اور لوہے سے بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک آئندہ کوئی یہ ناپاک جسارت نہ کر سکے۔ وہ خندق، اس میں بھرا ہوا وہ سیسا اور وہ لوہا آج تک مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، اور 1000 سال گزرنے کے باوجود اس جلیل القدر سلطان کے عشق رسول اور اس کی دینی غیرت اور حمیت کی نشاندہی کرتی ہے اور گواہی دیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد ایک طویل عرصے تک مدینے کی گلیوں میں نور الدین زنگی روتے ہوئے پھرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر ناز کرتے رہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا سے ان کو منتخب کیا تھا۔ یہ نور الدین زنگی کی غیر معمولی روحانی قوت، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کی درویشی کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کی مثال تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ اللہ کی یہ تلوار جو بے نیام ہوئی تھی اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ تھی، اگلے 20 سال تک صلیبیوں سے جنگ کرتی رہی اور مسلمان امت اور ملت کا دفاع کرتی رہی۔ اس بات کے باوجود کہ بیت المقدس شریف ابھی تک عیسائیوں کے پاس تھا، 1145 عیسوی میں یورپ میں ایک دفعہ پھر دوسری صلیبی جنگ کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ پوپ بذات خود تمام یورپین بادشاہوں کو خطوط لکھتا ہے اور ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں اور صلیبی جنگ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں اٹھائیں۔ دو بڑے بڑے شہنشاہ، کانراڈ آف جرمنی اور لوئی آف فرانس، اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ اس صلیبی جنگ کی قیادت پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کے راضی ہونے کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور آس پاس کے نواب اور کاؤنٹ بھی اس لشکر میں شامل ہوتے ہیں اور قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 9 لاکھ افراد کا لشکر تھا۔ جب یہ لشکر قسطنطنیہ کے آس پاس پہنچتا ہے تو اتنی تباہی مچاتا ہے کہ خود قسطنطنیہ کے لوگ اس سے پناہ مانگنے لگتے ہیں۔ بائزنطینی سلطنت ان سے درخواست کرتی ہے کہ یہ جلد سے جلد ایشیا مائنر میں داخل ہو جائے اور فلسطین کی طرف اپنا سفر جاری کریں۔ اس وقت قونیہ کو بنیاد بنا کر یہاں پر سلجوق حکمران قائم تھے۔ سلطان مسعود سلجوق جو الپ ارسلان کی اولاد میں سے تھے، یہاں پر دیوار چین بن کر کھڑے ہوئے تھے اس صلیبی لشکر کو روکنے کے لیے۔ اس وقت مسلم دنیا کا حال یہ تھا کہ ایشیا مائنر اور اناطولیہ میں سلجوق حکمران تھے اور بغداد اور دمشق کی طرف زنگی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ یہ دونوں ترک قومیں تھیں اور دونوں امت مسلمہ کے دفاع کے لیے اپنی تلواروں کو بے نیام کر چکی تھیں۔ سلجوقی قسطنطنیہ سے آنے والے تمام راستوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور صلیبی فوج کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی تھی ان کے علاقوں کے پاس سے گزرنے کے لیے۔ کانراڈ اور لوئی کا یہ 9 لاکھ کا جمع غفیر جب اناطولیہ کے علاقے میں پہنچا ہے تو بھوکے شیروں کی طرح سلطان سلجوق اور اس کے ترک ان پہ ٹوٹ پڑے، اور جو قتل عام کیا گیا ہے اس کی تاریخ میں پھر مثال نہیں ملتی۔ 9 لاکھ کے لشکر میں سے تقریباً 6 لاکھ صلیبی صرف اناطولیہ میں کاٹ دیے گئے۔ اس قدر مکمل تباہی ہوتی ہے کانراڈ اور لوئی کے لشکروں کی کہ اس کے بعد ان کی ہمت اور حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور بڑی مشکل یہ ٹوٹے پوٹے اپنی جان بچا کر بیت المقدس شریف پہنچنے پر کامیاب ہوتے ہیں۔ یروشلم پہنچ کر یہ دونوں بڑے بڑے بادشاہ آپس میں گلے لگ کے بہت روئے اور اپنی فوجوں کی تباہی کا سوگ منایا۔ ایک بات جو دوسری صلیبی جنگ کی بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس جنگ کو شروع کرنے سے پہلے اس کا کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا۔ جس طرح پہلی صلیبی جنگ میں نعرہ یہ لگایا گیا تھا کہ بیت المقدس شریف کو مسلمانوں سے آزاد کرانا ہے، دوسری صلیبی جنگ کی آگ تو بھڑکا دی گئی، لیکن اس 9 لاکھ کے لشکر اور تمام بڑے بڑے بادشاہوں اور جرنیلوں کے پاس کوئی اسٹریٹجک ٹارگٹ ہی نہیں تھا کہ حملہ کس پر کرنا ہے۔ جب اتنی بڑی مہم، اتنا خرچ اور اتنی بڑی فوج کی موبلائزیشن کی جائے اور اس کے سامنے کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹو ہی ڈیفائن نہ ہو تو بہت جلدی فوجیں بھی مایوس ہو جاتی ہیں اور بادشاہ بھی مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اپنی فوج کی تباہی کے بعد ان دونوں بادشاہوں کا بھی یہی حال ہوا۔ بعد النخواستہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب کوئی اور ٹارگٹ نہیں ملتا تو چلو دمشق پہ ہی حملہ کیا جائے۔ جب دمشق پہ حملہ کرنے کے لیے نکلے اور دمشق کا محاصرہ کر لیا تو اس وقت سلطان نور الدین زنگی کو اطلاع ہوتی ہے اور وہ بجلی اور آگ کی تیزی سے پہنچتے ہیں اور اس فوجوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دمشق پہ اس وقت نور الدین زنگی کے مخالف سردار کی حکومت تھی۔ اس کے باوجود جب صلیبیوں نے دمشق پر حملہ کیا تو نور الدین زنگی صلیبیوں کی سرکوبی کے لیے وہاں پہنچے۔
ان کے آنے کی اتنی دہشت طاری ہوئی صلیبیوں پہ کہ صرف 4 دن میں دمشق کا محاصرہ اٹھا کر وہ واپس لوٹ گئے۔ دوسری صلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ ناکام اور شرمناک صلیبی جنگ تمام صلیبی جنگوں کی تاریخ میں صلیبیوں نے کبھی نہیں لڑی۔ صرف اس 4 دن کی کیمپین کے لیے انہوں نے اپنے لاکھوں فوجی تباہ و برباد کرائے، اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا اور بغیر کسی مقصد کو حاصل کیے واپس لوٹ گئے۔ یہ دوسری صلیبی جنگ کا اختتام تھا۔ اسی زمانے میں جب فاطمی خلافت مصر میں بہت کمزور ہو گئی تو صلیبی للچاتی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف بھی دیکھنے لگے۔ صلیبیوں کا ارادہ یہ تھا کہ الیگزینڈریا پر حملہ کریں، اس پہ قبضہ کرتے ہوئے پورے مصر پر آ جائیں، اور اس طرح شام کا صوبہ جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیتا تھا، مصر بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا۔ فاطمی خلافت اس وقت آپس میں شدید انتشار کا شکار تھی۔ یکے بعد دیگرے جتنے بادشاہ وہاں متعین کیے جاتے تھے وہ محل کے اندر ہی قتل کر دیے جاتے تھے۔ محلاتی سازشوں کے نتیجے میں کوئی صلاحیت نہیں تھی مصر میں کہ وہ صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ صلیبی مصر پر چڑھ دوڑیں گے، خلیفہ نے نور الدین زنگی سے درخواست کی کہ ایک لشکر بھیجا جائے جو مصر کی حفاظت کے لیے مصر میں متعین کیا جا سکے۔ صلیبیوں کے حملے کے پیش نظر نور الدین زنگی نے اپنے بہترین سالار اسد الدین شیر کو، جو نجم الدین ایوب کے بھائی تھے، اپنے ہونہار بھتیجے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کیا۔ اسد الدین شیر کو اپنے بھتیجے کی تربیت خود کیا کرتے تھے، اور اس وقت صلاح الدین ایوبی ایک نئے جنرل کی حیثیت سے امت مسلمہ کے سامنے آ رہے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اسد الدین شیر کو کا مصر ہی میں انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کی جگہ صلاح الدین ایوبی فاطمی سلطنت کے وزیر اعظم مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ صلیبیوں کا خطرہ مصر کے لیے ٹل جاتا ہے، لیکن اس دور میں فاطمی خلافت اس قدر کمزور ہو چکی ہوتی ہے کہ مزید اب اس کا اٹھنا ناممکن ہوتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی جب یہ دیکھتے ہیں کہ فاطمی خلافت کو اگر برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس میں امت مسلمہ کو شدید نقصان پہنچے گا، اور امت کے اتحاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ شام اور مصر کو اکٹھا کر دیا جائے، تو مصر کی خلافت کو ایبالش کر دیتے ہیں اور مصر کا صوبہ بھی زنگی سلطنت میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب نور الدین زنگی عراق، شام اور مصر کے سلطان بن کے مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں۔ نور الدین زنگی کی پیدائش 1117 عیسوی میں ہوتی ہے اور 1173 عیسوی میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ بیت المقدس کی فتح کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے، مگر آپ نے مسجد اقصی کے لیے بہت محبت اور پیار سے ایک انتہائی خوبصورت منبر بنوایا، اور اس منبر کو رکھ چھوڑا کہ انشاءاللہ جب بیت المقدس شریف فتح ہوگا تو اپنے ہاتھ سے یہ مسجد اقصی میں نصب کریں گے۔ مگر اس منبر کو مسجد اقصی میں نصب کرنے کی سعادت سلطان صلاح الدین ایوبی کو 1187 میں نصیب ہوتی ہے۔ نور الدین زنگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غیر معمولی تعلق ہے، اس کی ایک جھلک آپ اس مدینہ کیمپین میں دیکھ چکے ہیں۔ ایک غیر معمولی درویش، ایک فقیر، ایک ولی اللہ مجاہد، ایک ایسی تلوار کہ جس کو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد متقی ترین سربراہ کا خطاب دیا گیا۔ آپ کی تربیت میں صلاح الدین ایوبی نے امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ایوبی کو نور الدین زنگی سے عشق کی حد تک پیار تھا، اور آپ کے اس مشن کی تکمیل میں صلاح الدین ایوبی نے اس کے بعد اپنی زندگی اور اپنی جان صرف کی۔ نور الدین زنگی کا دور تقریباً 28 برس کا بنتا ہے۔ یہ وہی دور ہے جس میں دوسری صلیبی جنگ شروع اور ختم ہوتی ہے۔ آپ نے اس دور میں کم و بیش کئی 100 جنگ، چھوٹی اور بڑی جنگیں لڑی۔ 1149 عیسوی میں مراد کے مقام پر آپ نے ایک ایسی جنگ بھی لڑی جس میں آپ کے مخالف صلیبی اور اساسن اکٹھے ہو کر ایک لشکر بن کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلیبی جنگوں میں اساسن کتنا زیادہ استعمال کرتے تھے صلیبیوں کا، اور صلیبی اساسنز کو استعمال کرتے تھے مسلمانوں کی صفوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ آج بھی امت مسلمہ میں جہاں مغرب کی طرف سے صلیبی فوجیں حملہ کر رہی ہیں، وہاں داخل کی طرف سے ہماری اپنی صفوں میں آج کے اساسن دہشت گرد جو امت مسلمہ کو اندر سے کمزور کر رہے ہیں، صلیبیوں کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ جو تمام واقعات اور حالات صلیبی جنگوں میں ہو چکے ہیں، آج ان کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ نور الدین زنگی کو کئی محاذوں پر بیک وقت جنگ کرنا پڑی،
सियासी सतह पर अब्बासी खिलाफत को सहारा देना था। फातमी खिलाफत में जो मुश्किलात थी उनको दूर करने की कोशिश की, जब वो ना हो सकी तो मिस्र को अपनी सल्तनत में शामिल किया। दूसरे तमाम सरदार और तुर्क सलातीन जो आपस में बाहम दस्तों गिरेबान थे उनमें इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश की। असासीन और हशाशीन के दस्तों को जो मुसलमानों की सफों में शामिल थे उनको एक तरफ रोका, और फिर सलीबियों के खिलाफ इतनी कारी ज़रबें लगाई कि उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए आसान हो गया कि बैतुल मक़दस शरीफ को फतह करने की राह हमवार कर सके। ग्यारह सौ 73 में नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों के सरबराह और अमीर के तौर पर सामने आते हैं। सल्जुक सल्तनत, जंगी डायनेस्टी और अब उम्मत मुस्लिमा की क़यादत अय्यूबी सल्तनत के पास आती है। दूसरी सलीबी जंग के हवाले से एक अहम नुक्ता और हम बयान करना चाहते हैं। देखिए, यह बात हम पहले कह चुके हैं कि जितने तमाम एलाइज इस दूसरी सलीबी जंग में शामिल हुए थे, इन तमाम के अपने अपने मकासद थे। स्पेन के पास जो ईसाई बस्तियां आबाद थी या बादशाह थे, उनका मकसद यह था कि मुसलमानों को स्पेन से निकाला जाए। बाइजेंटाइन एम्पायर का मकसद यह था कि मुसलमानों को एशिया माइनर से बाहर धकेला जाए। टेम्पलर, हॉस्पिटलर और टेउटोनिक नाइट्स के अपने मकासद थे। मगर इस जंग के दौरान एक और वाकया जो होता है कि जहां पर ईसाइयों को थोड़ी बहुत कामयाबी नसीब होती है, वो आइबेरियन पेनिनसुला या हिस्पानिया में होता है। ये सलीबी लश्कर जो वहां से निकले थे, रास्ते में लिस्बन का इलाका फतह कर लेते हैं जो आज के पुर्तगाल में है। दूसरी सलीबी जंग के दौरान लिस्बन का इलाका मुसलमानों के हाथ से निकल जाता है और सलीबी इसी पर राजी होते हैं। अगर दूसरी सलीबी जंग में ईसाइयों की शिकस्त के असबाब का तज्जिया किया जाए तो कई बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह कि जितने एलाइज थे इस जंग में, उन सब के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव मुख्तलिफ थे। जो आर्मी और एक्सपीडिशन बनाया गया उसका अपना कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। फिर आपस के इख्तलाफात की वजह से और डिसिप्लिन कमजोर होने की वजह से इन्होंने अपने ही इलाकों कुस्तुनतुनिया और उसके आसपास जो तबाही मचाई, इसकी वजह से मकामी आबादी इनके खिलाफ हो गई। चौथा ये कि इस बात के बावजूद कि मुसलमानों के पास कोई मजबूत मरकज नहीं था, मुसलमान अब इतने बैटल ट्रेंड हो चुके थे और उनके पास इतने मजबूत कमांडर्स आ चुके थे कि अपनी आर्मीज को मोबिलाइज करके अपने होम ग्राउंड पर इनका मुकाबला किया जा सके। मुसलमान इस जंग को इंटीरियर लाइंस पर लड़ रहे थे, यानी अपने मरकज से नजदीक, जबकि कई सौ कई हजार मील दूर ईसाई अपनी फौजों को लेकर पहुंचे थे और उनकी सप्लाईज, रसद और इन दूसरे इस किस्म के तमाम मसाइल इनके लिए क़यामत खड़ी कर रहे थे। इराक, शाम और मिस्र एक क़यादत के तहत आने की वजह से मुसलमानों का कमांड और कंट्रोल सेंटर मजबूत हो गया था। और सबसे बढ़कर नूरुद्दीन जंगी जैसी क़यादत, जो जनरल के साथ साथ एक वली अल्लाह और एक दरवेश भी थी, उसने मुसलमानों में जज्बा जहाद की एक नई रूह फूंक के रख दी थी। ये तमाम साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मटीरियल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मुसलमान अब ज्यादा मुनज़्ज़म होकर अपने से ज्यादा बड़ी सलीबी फौजों का ज्यादा बेहतर तरीके से मुकाबला कर पा रहे थे। सलीबियों के पास तादाद ज्यादा थी, असलहा ज्यादा था, उनके पास इस बात की सलाहियत ज्यादा थी कि वो ज्यादा रिसोर्सेज, पैसे, फंड्स, इक्विपमेंट ज्यादा जमा कर सके। लेकिन अपनी दाखिली कमजोरियों और अपने जुल्म और सितम और बदकिरदारी की वजह से वो फौज बहुत ज्यादा बदइंतजाम, बदनज़म और तफरकों में बटी हुई थी। मुसलमान फौज एक वली अल्लाह जनरल की वजह से मुनज़्ज़म भी हो गई, डिसिप्लिन भी हो गई, इसकी फाइटिंग कैपेसिटी भी बेहतर थी और अब मुसलमानों के दाखिली इख्तलाफात भी कम हो गए थे। इन तमाम सूरत हाल में जब नूरुद्दीन जंगी तकरीबन 28 साल तक चट्टान बनकर सलीबियों के आगे खड़े रहे तो उम्मत मुस्लिमा को अपने आप को रीग्रुप करने का मौका भी मिल गया। अब वक्त था कि इस तमाम तर जिम्मेदारी को उम्मत मुस्लिमा के अजीम तरीन शहसवार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले कर दिया जाए। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद अब यह तलवार सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथ में आती है। इंशाअल्लाह इस पर आइंदा बात करेंगे।